بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسلمانوں نے آج کے اسپین پر 800 سال سے زائد عرصے تک انتہائی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس سلطنت کی بنیاد طارق بن زیاد نے رکھی اور اس کا خاتمہ سلطان ابو عبداللہ کے وقت ہوا۔ عیسائیوں نے نہ صرف یہاں سے مسلمانوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی بلکہ مسلمانوں کا بھی صفایا کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس آخری مارکے یعنی سقوط غرناطہ پر بات کریں گے جو اندلس میں مسلمانوں کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ ناظرین، 12 جمادی الثانی سن 896 ہجری کو قسطلہ کا بادشاہ فرڈینند ملکہ ایزابیلا کے ساتھ عظیم الشان قلعہ شکن توپ خانے اور لشکر جرار لے کر غرناطہ پہنچا۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے سرسبز و شاداب باغوں، کھیتوں اور آباد بستیوں کو تاراج و خاک سیاہ بنانا اور مسلمان باشندوں کے خون کی ندیاں بہانا شروع کر دیں۔ غرناطہ کے سامنے پہنچ کر اس نے پڑاؤ ڈال لیا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کا ایک حصہ چونکہ وہ کوہ شلیر سے وابستہ تھا لہٰذا عیسائی فوجیں شہر کا مکمل محاصرہ نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ محاصرہ تقریباً 8 مہینے جاری رہا۔ جزیرہ نمائے اندلس میں اب سوائے اس محصور شہر کے اور کوئی جگہ ایسی باقی نہیں بچی تھی جہاں اسلامی حکومت قائم ہوتی۔ 8 ماہ تک جاری رہنے والے محاصرے کے بعد موسم سرما شروع ہو گیا اور پہاڑ پر برف کی وجہ سے راستے بند ہو گئے، جس کی وجہ سے اہل شہر کو جو رسد کوہ شلیر کی طرف سے پہنچتی تھی وہ رک گئی۔ 897 ہجری سفر کے مہینے میں اہل شہر نے سلطان ابو عبداللہ سے درخواست کی کہ جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ بھوکے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم میدان جنگ میں تیر و تفنگ کھا کر جان دے دیں۔ ہمیں طارق بن زیاد کا مارکا یاد ہے کہ اس فاتح اول نے اپنی مٹھی بھر جمعیت سے 1 لاکھ عیسائی فوج کو شکست فاش دی تھی اور ہماری تعداد جو اس وقت محصور ہے 20,000 سے کچھ کم ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں عیسائیوں کی 1 لاکھ کی فوج سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان ابو عبداللہ نے دیکھا کہ اہل شہر کا اضطراب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر فوراً جنگ یا صلح کا فیصلہ نہ ہوا تو لوگ باغی ہو کر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھیں جس سے نقصان عظیم پہنچے۔ اس نے وزراء و عمرا کو قصر ہمراہ میں طلب کر لیا۔ اس مشاورت میں شہر کے علماء و مشائخ کو بھی شریک کیا گیا۔ سلطان ابو عبداللہ نے کہا کہ اب عیسائی لوگ جب تک شہر پر قبضہ نہ کر لیں گے محاصرے سے باز نہ آئیں گے۔ ایسے نازک وقت میں کیا تدبیر کی جائے؟ مورخین کے مطابق اس مجلس مشاورت میں سلطان ابو عبداللہ کا حوصلہ اس قدر پست تھا کہ ان چند الفاظ کے سوا اس کی زبان سے اور کوئی جملہ نہ نکل سکا۔ اس کے جواب میں تمام حاضرین نے کہا مناسب یہی ہے کہ شاہ قسطلہ سے صلح کر لی جائے، مگر سپہ سالار موسیٰ بن ابیل غسانی جوش میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ابھی تک کامیابی کی امید باقی ہے، ہمیں ہرگز ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور آخر دم تک مقابلہ کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ ہم عیسائیوں کو ضرور بھگا دیں گے اور ان کا محاصرہ ختم کر دیں گے۔ اس وقت غرناطہ کے شہریوں کی رائے بھی اپنے سپہ سالار والی تھی، لیکن مشاورت میں شریک کسی بھی شخص نے سپہ سالار موسیٰ کی تائید نہیں کی۔ مشورے میں قرار پایا کہ اگر ہم جنگ میں کامیاب نہ ہوئے تو عیسائی فوج ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑے گی، لہٰذا ایسی شرائط پر صلح کر لی جائے جس سے عوام کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچے۔ اس وقت غرناطہ کے عام مسلمان جذبہ شہادت سے سرشار تھے اور کسی طور بھی عیسائی لشکر سے صلح نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے سلطان ابو عبداللہ نے اپنے وزیر ابو القاسم عبد الملک کو خفیہ طور پر بادشاہ فرڈینند کے پاس بھیجا۔ عیسائی فوج شہر اور قلعے کی حالت سے ناواقف تھی اور 8 مہینے کے محاصرے کے باوجود مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی تھی، لہٰذا ان میں بہت زیادہ بددلی اور افسردگی پھیلی ہوئی تھی۔ ابو عبداللہ کے وزیر ابو القاسم کے پہنچتے ہی عیسائی لشکر میں ایک نئی روح آ گئی۔ شاہ قسطلہ نے صلح کی درخواست کو فوراً منظور کر لیا۔ اس راز کو رعایا سے پوشیدہ رکھنے کی غرض سے ابو القاسم رات کو قلعے سے باہر جا کر عیسائیوں سے ملاقات کرتا اور صلح نامہ کی شرائط طے کیا کرتا۔ بڑی رد و قد کے بعد شرائط طے ہوئی اور صلح نامہ پر ابو عبداللہ اور فرڈینند بادشاہ قسطلہ کے دستخط ہو گئے۔ عیسائیوں سے ہونے والے صلح نامہ کی بعض اہم شرائط یہ تھی: مسلمانوں کو اختیار ہوگا کہ شہر کے اندر رہیں یا باہر چلے جائیں، کسی مسلمان کے جان و مال کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے گا، مسلمانوں کے مذہبی امور میں عیسائی کوئی دخل نہیں دیں گے، کوئی عیسائی مسجد میں نہیں گھسے گا، مساجد اور اوقاف بدستور قائم رہیں گے، مسلمانوں کے معاملات اسلام کے مطابق مسلمان قاضی طے کریں گے، دونوں اطراف کے قیدی رہا کر دیے جائیں گے، اگر کوئی مسلمان اندلس سے افریقہ جانا چاہے تو سرکاری جہاز میں وہ افریقہ پہنچا دیا جائے گا، جو عیسائی مسلمان ہو گئے ہیں انہیں اسلام ترک کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اس جنگ میں جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا ہے وہ بدستور ان کے پاس رہے گا، موجودہ ٹیکس کے علاوہ کوئی نیا ٹیکس مسلمانوں پر نہیں لگایا جائے گا، 3 سال تک مسلمانوں سے کسی قسم کا ٹیکس نہیں لیا جائے گا، جو ٹیکس وہ اب ادا کر
رہے ہیں وہ بھی 3 سال تک معاف رہے گا۔ سلطان ابو عبداللہ کے سپرد البشرات کی حکومت کر دی جائے گی۔ آج سے 60 روز کے اندر قلعہ الحمرا، توپ خانہ اور دیگر تمام سامان جنگ جو اس وقت قلعے میں موجود ہے اس پر عیسائیوں کا قبضہ کرا دیا جائے گا۔ غرناطہ شہر کو 1 سال تک آزاد چھوڑ دیا جائے گا، جس کے بعد عیسائی معاہدے کی شرائط کی پابندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس پر قبضہ کریں گے۔ غرناطہ کے حاکم سلطان ابو عبداللہ اور قسطلہ کے بادشاہ فرڈینینڈ نے اس معاہدے پر 1 ربیع الاول 897 ہجری بمطابق 3 جنوری 1492 عیسوی کو دستخط کیے۔ معاہدہ حتی الامکان خفیہ رکھا گیا تھا، لیکن اس کی خبر شہر اور فوج میں پھیل گئی، جس سے خوب بددلی ہوئی اور آوازیں بلند ہونے لگیں کہ سلطان ابو عبداللہ نے مفت میں سلطنت کو ضائع کر دیا۔ سلطان اس بات سے بہت پریشان ہوا اور اس خیال سے کہ شہر والوں کی بغاوت کہیں بنا بنایا کام نہ بگاڑ دے، 60 روز پورے ہونے سے پہلے ہی 12 ربیع الاول 897 ہجری کو قصر الحمرا عیسائیوں کے سپرد کر دیا۔ عیسائی بادشاہ فرڈینینڈ نے اندلس کے سب سے بڑے پادری منظورہ کو حکم دیا کہ وہ فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہو اور قلعہ الحمرا کے سب سے بڑے اور سب سے بلند برج کے اوپر سے اسلامی نشان گرا کر صلیب نصب کر دے، تاکہ اس نیک شگون کو دیکھتے ہی بادشاہ اپنی ملکہ ازابیلا کے ساتھ شہر میں داخل ہو۔ جب سلطان ابو عبداللہ نے پادری کو قلعے میں آتے دیکھا تو 50 امیروں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکل آیا۔ عیسائی بادشاہ اور اس کی ملکہ فوجی لباس میں اپنے لشکر کے ساتھ صلیب کے بلند ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کی نگاہیں قصر الحمرا کے سب سے بلند برج کی طرف لگی ہوئی تھیں کہ سامنے سے ابو عبداللہ نے شاہ قسطلہ کے قریب آ کر کنجیاں حوالے کی اور کہا کہ اے طاقتور بادشاہ، ہم اب تیری رعایا ہیں، یہ شہر اور تمام ملک ہم تیرے سپرد کرتے ہیں، اور کیونکہ اللہ کی یہی مرضی ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ تو رعایا کے ساتھ ساتھ ہمیشہ شریفانہ اور فیاضانہ برتاؤ کرے گا۔ فرڈینینڈ چاہتا تھا کہ کچھ تشفی آمیز الفاظ کہے، لیکن ابو عبداللہ بلا توقف آگے بڑھ گیا اور ملکہ ازابیلا سے ملتا ہوا البشرات کی طرف جہاں اس کا اسباب اور رشتہ دار پہلے ہی جا چکے تھے روانہ ہو گیا۔ اتنے میں چاندی کی صلیب قصر الحمرا کے برج پر بلند ہو کر آفتاب کی شعاؤں میں چمکنے لگی اور عیسائی بادشاہ فاتحانہ انداز میں قصر حمرا میں داخل ہوا۔ جب ابو عبداللہ البشرات کے پہاڑ کی ایک چوٹی پر پہنچا تو بے ساختہ اس نے مڑ کر غرناطہ کی طرف دیکھا اور اپنے خاندان کی گزشتہ شان و عظمت پر آخری نظر ڈال کر بے ساختہ زاروں کے تار رونے لگا۔ اس موقع پر ابو عبداللہ کی ماں نے تاریخی کلمات ادا کیے جن کی آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ابو عبداللہ کی ماں نے کہا، جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکتے، اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ۔ عیسائیوں نے الحمرا پر قابض ہو کر معاہدے کی تمام شرائط کو فوراً فراموش کر دیا، شہر غرناطہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ سلطان ابو عبداللہ کو البشرات میں بھی نہیں رہنے دیا، بلکہ انہوں نے تھوڑے سے پیسوں کے عوض البشرات میں بھی ابو عبداللہ سے خرید لیا۔ اس کے بعد ابو عبداللہ مراکش میں جا کر شاہ مراکش کا ملازم ہو گیا اور اسی کی نوکری کرتے کرتے مر گیا۔ ادھر عیسائیوں نے پورے ملک میں فوراً اپنی مذہبی عدالتیں قائم کر دیں، جن میں ہر روز ہزاروں مسلمان گرفتار کر کے لائے جاتے اور محض اس جرم میں کہ ان کا مذہب اسلام ہے بعض جھوٹے الزام لگا کر آگ میں جلا دیے جاتے تھے۔ یوں اندلس پر 800 سال تک دادے عیش دینے والی مسلمانوں کی اس حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، جس کی بنیاد طارق بن زیاد نے اپنی مٹھی پر لشکر کے ساتھ اپنی کشتیاں جلا کر رکھی تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔